جو 4-5 جو ہمارے لوکل لینگویج ہے ان کو بھی نیشنل لینگویجز قرار دیے جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زندہ آباد پاکستان سیریز کے ساتھ آج پہلا پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے دیرینہ سینئر رہنما اور جوائنٹ سیکرٹری پی ٹی آئی پاکستان محمد نعیم خان صاحب سے. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کو جو یہ ڈیزگنیشن ملا گو کہ کافی دیر سے ملا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو خدمات ہیں وہ روز روشن کی طرح سب پہ یہاں ہیں. تو اس بات سے قطع نظر میں ڈائریکٹ آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جن لوگوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا آج وہ سب کے سب پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے پیچھے آپ کن عوامل کو کار فرما سمجھتے ہیں؟ کچھ بتائیے. جو آپ نے بات کی کہ دیر سے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. ٹیم ورک میں ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کے پاس رسپانسبلٹی ہو. کبھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، کبھی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی. تو ملک کی خدمت ہے تو رسپانسبلٹی نہ بھی ہو تب بھی ہم خدمت کرتے ہیں. رسپانسبلٹی ہو تو یہ ہے کہ ایک ریکگنیشن آ جاتی ہے اور آپ کے لیے کام میں آسانی آ جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، جنہوں نے ووٹ دیے، کیا وہ آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں؟ اگر ان میں کچھ کمی آئی ہے تو اس کے بارے میں بتائیے کہ ہم آپ سے جو یہ انٹرویو کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے زندہ آباد پاکستان. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں وہ اچھی باتیں پتہ چلیں کہ جس سے امید روشن رہے اور قائم رہے. کچھ بتائیے. دیکھیے، جن حالات میں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی ہیں وہ حالات آپ کے سامنے تھے. بہت مشکل حالات میں کرنٹ ڈیٹس ہمارے اوپر تھے. اکنامک حالات ہمارے اتنے بہتر نہیں تھے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب. وار اینڈ ٹیرر کے وہ جو باقیات تھے وہ ہمیں ورثے میں جو ہے ایک میں یہ بات کرتے ہوئے جو ہے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتا کہ ہمیں لوٹا پھوٹا پاکستان ملا. عمران خان کی حکومت کوشش کر رہی ہے الحمدللہ، لیکن پرابلم یہ ہے کہ کافی حد تک ہم کرائسس سے نکل آئے تھے اور اکنامکلی ہم ایک ٹریک پہ چڑھ گئے تھے. تو اللہ کی طرف سے تھا. یہ کووڈ-19 کا جو ایک وبا ملک میں آیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے کافی اکنامکلی صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں جو ہے اکنامک ایک ریسیشن آئی ہے. تو بس گورنمنٹ نے تو اپنی طرف سے کوشش کی ہے اور ایک اچھے طریقے سے جو ہے کووڈ-19 سے یہ حکومت نمٹی ہے اور بہت اچھے طریقے سے مینج کیا ہے. تو انشاءاللہ آگے جو پھر ملک کے مسائل ہیں، ملک کی بہتری کے جو کام ہیں، انشاءاللہ وہ بہتر انداز سے ہوں گے. یہ چاہوں گا کہ میں اپنے سوال کو ریفریز کروں. پی ٹی آئی کو الحمدللہ آج ایک پاکستان لیول کی پوسٹ ہے آپ کے پاس، اور یہاں آنے سے پہلے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی ہے آپ کی جو یہ اسٹرگل رہی ہے اور جو اس ملک سے جو آپ کی محبت ہے اس پہ. پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے کہ امید زندہ رہے اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ڈے 1 سے تھے وہ بھی موجود رہیں اور مزید پی ٹی آئی کو اسٹرینتھن کیا جا سکے؟ ایسا پی ٹی آئی کو کیا کرنا چاہیے آج کے دن اور آنے والے دنوں میں؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیے. دیکھیے ماجد، یہ بڑا زبردست کویشچن آپ نے کیا ہے. کے پی کی جو ہماری گورنمنٹ تھی جب ہم فیڈرل میں نہیں تھے، جی، وہاں پہ فرسٹ ٹائم پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، حکومت میں ہم آئے تھے. جب آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو آپ کو ہوم ورک چاہیے ہوتا ہے. جی. تو اگر آپ کو یاد ہو تو 1.5-2 سال لوگوں کے بڑے آبجیکشنز تھے کہ یہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ آئی ہے کے پی میں یہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، ان میں یہ مسئلہ ہے، ان میں وہ مسئلہ ہے. وہ اپنا ایک ہوم ورک کمپلیٹ کر کے، آپ کو یاد ہوگا اس وقت ایک بڑے زبردست ہیلتھ ریفارمز آئے تھے، ایجوکیشن ریفارمز آئے تھے، ہر سیکٹر میں کے پی نے ترقی کی تھی. پولیس ریفارمز آئے تھے اور کے پی کی تاریخ میں پہلی دفعہ کے پی کے لوگوں نے دوبارہ ایک پارٹی کو منتخب کیا. نہ صرف منتخب کیا بلکہ 2/3 میجارٹی دلوائی. جی. تو ہر گورنمنٹ جو اقتدار میں آتی ہے ڈیفینیٹلی کچھ عرصہ ایک ہوم ورک کے لیے چاہیے ہوتا ہے، ایک تیاری کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اب یہ جو 2020 ہے، عمران خان نے اپنے 2-4-6 مہینے پہلے جب یہ کرونا کا مسئلہ نہیں آیا تھا تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو سال ہے، اس سال 2020 میں ہم لوگوں کو جابز دیں گے. اچھا، یہ نوکریوں کا سال ہے. جی.
انفارچونیٹلی یہ مسئلہ آ گیا. اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ یہ مسئلہ جلد از جلد جو ہے اس ملک سے ختم ہو جائے گا. تو اب ہم آگے جو ہمارا ٹائم ہے اس میں ہم ڈیلیور کریں گے. اور جہاں تک اس کی بات ہے, پارٹی آرگنائزیشن کی بات ہے یا لوگوں کی بات ہے, ابھی بھی پاکستان میں امید عمران خان ہی ہے. پاکستان کی امید عمران خان کی بنیاد پہ آج میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. رائٹ. یعنی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. رائٹ. اور ناراض ہوں آپ سے, پی ٹی آئی سے. ناراض اپنوں سے ہوا کرتے ہیں. میں آپ سے پھر یہی پوچھوں گا کہ جس وقت پی ٹی آئی الیکشنز کے دنوں میں جو چیز پی ٹی آئی نے اس عوام کو, آج کے ینگسٹرز کو دی تھی, وہ امید تھی, وہ بھروسہ تھا, وہ آنے والے اچھے دنوں کے خواب تھے, وہ کھوتے چلے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی نے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو فوکس پوائنٹ بنایا تھا اپنا. ہم جہاں پہ ماشاءاللہ پٹھان فیملی سے تعلق رکھتے ہیں, پٹھان نہ صرف دلیر ہوتے ہیں بلکہ جفاکش بھی ہوتے ہیں, تو آپ نہیں سمجھتے کہ آج ہمیں شاید کاموں سے زیادہ امید کی ضرورت ہے, یقین کی ضرورت ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں آج کے دن کے اندر رکھیں. آج کے دن اور آنے والے دنوں میں وہ کون سی ایسی بات ہے, وہ کون سی ایسی ڈائریکشن ہے جو ہم جان پائیں کہ جس سے ہمیں وہ امید اور وہ یقین ہمارا قائم رہے. کیونکہ اگر امید ختم ہو گئی مکمل طور پہ تو خان صاحب میرا نہیں خیال کہ کچھ بچے گا. جی. نا امیدی جو ہے وہ گناہ ہے. ٹھیک ہے. امید ابھی بھی قائم ہے. جی. الحمدللہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے ہر شعبے میں بہت زبردست کام کر رہی ہے, اور اسپیشلی یوتھ کے لیے تو بہت ہمارے بڑے زبردست پروگرام ہیں جو جس کو لیڈ کر رہے ہیں. عثمان ڈار صاحب لیڈ کر رہے ہیں. بزنس کی بھی اپرچونیٹیز ہے, کاروبار کی بھی اپرچونیٹیز ہے. اور دوسری بات جو ضروری بات ہے جو میں آپ کے توسط سے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ جو کامیابی ہے, کامیابی ایک ارتقائی عمل ہے, ایک پروسیس ہے. اس وقت اگر آپ اس گورنمنٹ کو دیکھیں, ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. آپ مجھے 2 سال ہونے کو آئے ہیں, ان 2 سالوں میں آپ مجھے ایک بھی کرپشن جو اوپر لیول کی کرپشن ہے جو ہمارے منسٹرز کرتے آ رہے تھے, ٹھیک ہے, اوپر گورنمنٹ لیول پہ کوئی بھی پولیٹیشین آپ اگر مجھے انوالو دکھاتے ہیں تو میں ذمہ دار ہوں. اوپر جو بڑے بڑے کک بیکس لیا کرتے تھے, پولیٹیشینز لیا کرتے تھے, منسٹرز لیا کرتے تھے, اوپر لیول کی کرپشن ختم ہو گئی ہے. تو ان چیزوں کا جب اوپر لیول پہ کوئی تبدیلی آتی ہے تو اس کا پھر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے, عام لوگوں تک وہ چیز ٹرانسفر ہوتی ہے. اب ظاہر ہے ان چیزوں پہ ٹائم لگتا ہے, ایک پروسیس ہوتا ہے, ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے. اس کے جو ریزلٹس ہے, ان ریزلٹس پہ ٹائم لگے گا. اوپر لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ کرپشن ختم ہو گئی, اب اس نے پھر ٹرانسفر ہونا ہے, گورنمنٹ کے اداروں میں بھی ٹرانسفر ہونا ہے, پبلک میں بھی ٹرانسفر ہونا ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا ہوگا. تو یہ میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ اوپر لیول پہ کرپشن 1 منٹ ختم ہو گئی ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں کے لیے بڑے کام ہو رہے ہیں, آئی ٹی شعبے میں بڑے کام ہو رہے ہیں, اکنامکلی ہم کام کر رہے ہیں, ہمارا سی پیک بن رہا ہے, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ کی فارن پالیسی بڑی زبردست ہو گئی ہے. آپ ایک شان طریقے سے عمران خان جو جا کے انٹرنیشنل کمیونٹی میں انٹرنیشنل لوگوں کو ایک زبردست طریقے سے پاکستان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ پہنچا رہا ہے. اور بہت سارے ایک فارن فرنٹ پہ آپ نے کامیابیاں سمیٹی ہے. ہندوستان جو ہمیں اکیلا کرنا چاہ رہا تھا, آج ہندوستان خود اکیلا ہے. مودی جو ہے پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے. یہ جا کے جو ہے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشن میں جا کے جو ہے لیڈ کر رہا ہے, مسلم امت کو لیڈ کر رہا ہے. فیڈریشن اس وقت جو پاکستان ہے, زندہ آباد پاکستان, اس کو ایسے ہونا چاہیے. رائٹ. فیڈریشن کے حوالے سے میں فیل کرتا ہوں اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے سے کہ کے پی کے, پختون, سندھ, سندھی, بلوچستان, بلوچی, گلگت بلتستان, کشمیر جو ہمارے پاس, اور پھر آپ کا
पंजाब, तो वो जो एक बॉन्ड है, उस बॉन्ड में हत्ता कि मुझे ऐसे भी फील होता है कि जो हमें बचपन से पेरेंट्स ने सिखाया था, इस मुल्क से मोहब्बत हमारे खून में शामिल की हमारे पेरेंट्स ने अपने अमल से, अपनी बातों से, उसमें बड़ी वीकनेस, बड़ी कमज़ोरी आती चली जा रही है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो फेडरेशन की एक बॉन्ड है, जो एक यूनिटी है, उसमें मैं फील करता हूँ कि दिन ब दिन उसका एक जवाल, उसमें कमी आती जा रही है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही फिलोसफिकल क्वेश्चन है और बड़ा जबरदस्त और रेलेवेंट क्वेश्चन भी है, फैक्ट पे मुश्तमिल है। यू आर राइट, रेलेवेंट, बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन है। पंजाब की भी मसाइल है, सिंध की भी मसाइल है, बलूचिस्तान की भी मसाइल है, पख्तूनों के भी मसाइल है। मतलब लेट्स सपोज आपने एज अ पख्तून मेरे से पूछा है जी, देखिए पंजाब में जो एक आम बंदा है उसके भी मसाइल, ठीक है, अभी तक उसकी भी एक्सप्लॉयटेशन होती आ रही है। ठीक है, सिंध का भी जो आम बंदा है उसको भी एक्सप्लॉयट किया गया है, बलूचिस्तान को भी एक्सप्लॉयट किया गया है, पख्तून जो आम लोग हैं उनको भी एक्सप्लॉयट किया गया है। अच्छा, अब फिर जब ये पख्तून की हम बात करते हैं तो पख्तूनों के मसाइल इस मुल्क में कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ठीक है जी। देखिए बात ये है कि ये पाकिस्तान हमारा मुल्क है, ठीक है, हम सब ने इस मुल्क में इकट्ठा रहना है जी। ये मुल्क बना था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे बना था, यानी कि हम सारे मुसलमान हैं, तो इसी वजह से हम इस मुल्क में इकट्ठे हैं जी। इससे ज़्यादा बड़ा जवाब और कोई हो नहीं सकता। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहला बॉन्ड जो हमें इकट्ठा रखेगा वो ला इलाहा इल्लल्लाह। ओके, डन, ला इलाहा इल्लल्लाह जी। तो इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं, अगर पंजाब का मसला है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन मसाइल को हल करने के लिए मैं पंजाब का साथ दूं। सिंध का मसला है तो सिंध को मैं सपोर्ट करूं, बलूचों को मैं सपोर्ट करूं। ठीक है। इसी तरह उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो पख्तूनों को सपोर्ट करें, क्योंकि इस मुल्क में हमने इकट्ठा रहना है और हमारा मुस्तकबिल जो है वो मुश्तरका है जी। ठीक है, तो उसमें तो सबसे जो बड़ी बात है ये है कि हम सारे मुसलमान हैं जी। उसके अलावा अगर मैं स्पेसिफिक पख्तूनों की बात करूं तो देखिए पख्तून आपके साथ क्यों रहे? पख्तून एक कौम है, एक कुव्वत है, एक जर्री और जफाकश लोगों का एक मैं समझता हूँ कि एक एनर्जी है, तो वो पाकिस्तान के साथ क्यों रहे? पहली बात मुझे समझ आ गई। देखिए आप ये कह रहे हैं ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हम इकट्ठे रहे, इसके अलावा क्यों रहे हमारे साथ? इसके अलावा माजिद इकोनॉमिकली देखिए आज की दुनिया में लोग कोशिश कर रहे हैं कि इकट्ठे रहे। अब अगर लेट सपोज मैं पख्तूनों की बात करूं, पख्तूनों का तो ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मुसलमान हैं, वो तो बहुत ज़रूरी बात है, वो तो सबसे टॉप पे। दूसरी बात यह है कि हमारा इक्तिसाद पाकिस्तान से वाबस्ता है। आप खैबर से लेके कराची तक, अच्छा जी, वो कैसे? वो इस तरह कि आप पंजाब की आबादी कितनी है? पंजाब की आबादी कोई 11, 12, 13 करोड़ आबादी है पंजाब की। इसी तरह 5-7 करोड़ आबादी सिंध की है जी। ये दोनों मिला के 17-18 करोड़ की आबादी है जी। पख्तूनों को 17-18 करोड़ का मार्केट मिला हुआ है। पख्तून यहाँ आते हैं, अपने बिजनेस करते हैं, खैबर से लेके कराची तक जो है पख्तूनों का ट्रांसपोर्ट चलता है। आप जिस किसी भी होटल पे रुकते वो पख्तून का है। मैं स्वाद की बात, काम भी अच्छा, एक मिनट, काम भी अच्छा, लेट मी फिनिश इट। मैं स्वाद का हूँ बेसिकली। स्वाद में हम उगाते हैं आड़ू और आलू बुखारा, खुमानी, ये और सेब वगैरह, ये फसलें। बड़ा जबरदस्त, पीच बड़ा जबरदस्त है स्वाद का। आप आजकल सीजन है जी, आप पिंडी जाए, आप लाहौर जाए, आप कराची जाए, आप मुल्तान जाए, आप सरगोदा जाए, जहाँ पे मार्केट है, जहाँ पे बड़ा शहर है, आपको पीच और आलू बुखारा स्वाद का मिलेगा। तो अगर ये पंजाब ना हो, ये सिंध ना हो, तो हम ये आड़ू कहाँ लेके जाएंगे? ठीक है, ये बहुत बड़ी इक्तिसाद में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारा ब्रेड एंड बटर जो है पाकिस्तान से है, हम बिजनेस भी करते हैं, हम अपने मतलब जो है प्रोडक्शन जाके वो खपत भी मतलब उसमें है। तो ये एक बहुत बड़ा जवाब है।
یونٹی کے لیے دیکھیں ایک تو مسلمان ہے, اس کے علاوہ اقتصادی جو ہمارا فیوچر ہے وہ وابستہ ہے پاکستان کے ساتھ. تو ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جس سے پاکستان مضبوط ہو, نہ کہ ہمیں پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرنی چاہیے. پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کرنی چاہیے, کیونکہ اسپیشلی پختون, ہم تو پاکستان کے بغیر جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے. ہمیں اتنا بڑا مارکیٹ ملا ہوا ہے, اتنا بڑا ملک ہے, ہم اور پختون ایسے لوگ ہیں بائی نیچر, وہ نکلتے ہیں گھر سے, وہ باہر آ کے کاروبار بھی کرتے ہیں, وہ باہر آ کے جو ہے ایجوکیشن بھی لیتے ہیں, وہ نکلتے ہیں اور اچھا بزنس بھی کرتے ہیں, وہ لیول کا بزنس کرتے ہیں, وہ نارمل بزنس ایگزیکٹلی, وہ ایڈونچرس لوگ ہیں, وہ نکلتے ہیں. ہمارا اتنا ماشاءاللہ اتنا بڑا ملک ہے ہم سب کا, پنجاب کے لوگ کے پی آئے, کے پی کے لوگ ادھر آئے. ایک اور جو میں مسئلہ فیل کرتا ہوں اسپیشلی پختونوں کے لیے, پختون کمیونٹی اور باقی جو پاکستان کی کمیونٹیز ہیں, جو میں فیل کر رہا ہوں بینگ اے پختون, یہ میں فیل کر رہا ہوں کہ کمیونیکیشن گیپ ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات جو ایک اسموتھ بانڈنگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, یا ایک کمی ہے, وہ یہ ہے بیکاز آف لینگویج. اوکے, میں یہ ایک بڑی ضروری بات سمجھتا ہوں, جو ہمارے تھنک ٹینکس ہیں, جو ہمارے دانشور ہیں, جو ہمارے جو سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں, کہ یہ جو پختونوں کا مسئلہ ہے, 3-4-5 کروڑ آبادی ہے اس ملک میں پختونوں کی, اور ان کا مستقبل ان ملک کے ساتھ, اس ملک کے ساتھ وابستہ, اور اس ملک کا مستقبل ان کے ساتھ وابستہ ہے. ٹھیک ہے, تو اگر کسی طریقے سے یہ مسئلہ جو ہے ایڈریس کیا جائے, کہ کسی طریقے سے پختونوں کو جو اردو لینگویج میں مسائل ہے وہ نیشنل لیول پہ ایڈریس کیا جائے, اور کوئی ایسا وے آؤٹ دیا جائے پختونوں کو کہ اس میں مطلب یہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے یہ ختم ہو. مطلب لیٹ سپوز ہمارے پارلیمنٹیرینز آتے ہیں, ہمارے ایم این ایز آتے ہیں, وہ ادھر اسلام آباد آتے ہیں, بیچ میں ایسے بھی پارلیمنٹیرینز آپ کو ملیں گے جو 5 سال گزرنے کے باوجود بھی مائک آن نہیں کرتے. وہ اس لیے کہ وہ بات نہیں کر رہے, وہ اس لیے لینگویج بیریئر ہے. تو یہ جو لینگویج بیریئر کا مسئلہ ہے, یہ اگر پختونوں کا کسی طریقے سے جو ہے حل ہو جائے, اس سے پاکستان اور مضبوط ہوگا. بتائیے کیا اس کا حل کیا ہے؟ یہ میری ذاتی رائے ہے, جنرل بات میں مطلب کر رہا ہوں, اور آپ کی توسط سے جو ہے اگر یہ بات کسی مطلب جو ہے ڈیسیشن میکرز کو پہنچتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چیلنج ہے پختونوں کا. انگلش انٹرنیشنل لینگویج ہے, بہت ضروری ہے. انگریزی کے بغیر ہم باقی دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے. اس نیشنل لینگویج کے بغیر بھی ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس لینگویج میں پختونوں کو جو 4-5 کروڑ کی آبادی ہے ان کو پرابلمز ہے. ہمارا ایک گریجویٹ آتے ہیں نیشنل لیول پہ, لیٹ سپوز وہ کمپیٹ کرتا ہے, ایک گریجویٹ پشاور سے آتا ہے, دوسرا گریجویٹ لاہور سے آتا ہے یا کراچی سے آتا ہے. تو جو پنجابی ہے وہ تو ریلیٹڈ ہے, چونکہ اردو سے ریلیٹڈ ہے, ان کو مسئلہ نہیں ہے. کراچی کے لوگ تو ویسے بھی اردو سپیکنگ لوگ ہیں, ان کے لیے مسئلہ نہیں. تو کے پی سے جو لڑکا آیا ہے ان کے ساتھ کمپٹیشن کی, وہ بیچارہ اس طرح اپنے آپ کو نیشنل لینگویج میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا جس طرح وہ کر سکتے ہیں. ڈن ہو گیا خان صاحب, میسج پہنچ کے مجھے سلوشن پہ جانا ہے. مجھے سلوشن بتائیے. پرابلم ہے, جینون پرابلم ہے, چاہے وہ بزنسز ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ ہے, ہر جگہ میں سمجھتا ہوں کہ پختونوں کو ایک ہرڈل, ایک بیریئر دیکھنا پڑتا ہے, فیس کرتے ہیں وہ, جیسے لینگویج بیریئر. جی بالکل. سلوشن بتائیں. میری رائے تو یہ ہے کہ لیٹ سپوز اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے, اس سے ہم سارے جو پاکستان کے اقوام ہیں یہ ایک کمیونیکیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری لوکل لینگویجز ہیں, مطلب جس طرح پشتو ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے, کشمیری ہے, یہ جو 4-5 جو ہمارے لوکل لینگویج ہے ان کو بھی نیشنل لینگویجز قرار دیے جائے. اردو بھی ہماری نیشنل لینگویج ہے, یہ بھی نیشنل لینگویجز ہوں. مطلب لیٹ سپوز اگر پارلیمنٹیرین آتا ہے, اس کو اردو میں مسئلہ ہے, وہ کے پی سے آ رہا ہے, اس کو اردو میں مسئلہ ہے, تو اگر وہ پشتو میں تقریر کرتا ہے, ایک منٹ بڑی بات کر رہے ہیں, ایک منٹ نا, یہ میں پاکستان کی مضبوطی کی باتیں کر رہا ہوں, فیڈریشن کی مضبوطی کی باتیں کر رہا ہوں. ایک بندہ ہے وہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کے وہ انگریزی میں اگر تقریر کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو انگریزی کی تقریر کی بھی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے اردو میں باقی لوگوں کے لیے, پشتو کی بھی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے, اور اگر کوئی پنجابی میں بات کرنا چاہے تو پنجابی کی بھی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے, کوئی سندھی میں کرنا چاہے کرے. یہ سارے ہمارے نیشنل لینگویجز ہے.
اور جب ہم اسی طرح ایک اوپن چھوڑیں گے, اوپن مائنڈ کے ساتھ ان چیزوں کو جو ہمارے پرابلمز ہیں یہ اوپن چھوڑیں گے, تو ود دا پیسج آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ ہم مرج ہوں گے اور پاکستان اور مضبوط ہوگا. مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب پختونخوا نام پڑھ رہا تھا تو بڑی نیگیٹیوٹی تھی, لوگ نیگیٹیو سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں پختونخوا نام رکھے یا پختونستان, اور لوگوں کے دماغوں میں ایک نیگیٹیوٹی ہے ان چیزوں کے حوالے سے جو پرانے زمانے میں جو سیاست تھی اس کی وجہ سے ایک لیگیسی ہمیں ملی ہے, نیگیٹیوٹی والی لیگیسی. تو غلام احمد بلور کی وہ بات مجھے یاد آ رہی ہے, جو ہمارے بڑے محترم کے پی کے پولیٹیشینز ہیں, یہ الگ بات ہے کہ وہ الگ پارٹی میں ہیں, میں الگ پارٹی میں ہوں, نظریاتی اور پوائنٹ آف ویو کا اختلاف ہوتا ہے, کہ میں ایک بھائی ہوں اور میرا نام نہیں ہے تو میرا نام رکھ دیا جائے, اس سے میرا ملک مضبوط ہوگا. وہی ہوا, پختونخوا نام رکھ دیا گیا, جو لوگوں کی ذہنوں میں ایک نیگیٹیوٹی تھی وہ الحمدللہ وہ نیگیٹیوٹی غلط ثابت ہوئی, اور پختونخوا نام رکھنے سے پاکستان اور مضبوط ہوا. آپ نے آج جو بات کی ہے یہ کوئی اتنی خوبصورت بات ہے کہ جس نے میری روح کو بھی معطر کر دیا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام قوموں کے لیے جو ان کی مادری زبانیں ہیں ان کو قومی زبان کا حصہ بنانا چاہیے, ان کو قومی زبان کی حیثیت درجہ دینا چاہیے, اور اس سے فیڈریشن مضبوط ہوگا. ہمارا زندہ باد پاکستان کا سلسلہ, یہ سیریز یہ جاری رہے گی. اس سیریز میں ہم لے کے آئیں گے پاکستان کے وہ ہیروز جن کی اس ملک کے لیے قربانیاں ہیں, اور جو خواب دیکھ رہے ہیں آنے والے شاندار دنوں کے اور اس ملک کی عظمت کے. میں بہت ہی مشکور ہوں محمد نعیم خان صاحب کا کہ آج جو بات انہوں نے ہم تک پہنچائی, میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہے, اس بات پہ ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بلوچی, پختون, سندھی, کشمیری, پنجابی ہم سب بھائی ہیں. تو ہماری جو ایک دوسرے کے ساتھ مادی مفادات مشترک ہیں, تو وہاں پہ روحانی طور پہ ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے, نبی کریم آقا دو جہاں کے ماننے والے ہیں, تو یقیناً ہم اکٹھے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے. اور یہ جو بات ہم نے سنی محمد نعیم خان جوائنٹ سیکرٹری پی ٹی آئی پاکستان سے, کہ تمام قوموں کے لیے گنجائش ہونی چاہیے کہ ان کو قومی زبان کا درجہ دیا جائے, آج کے انٹرویو کی یہ خاص بات. میں بہت مشکور ہوں آپ کا. اچھے سپورٹس پروگرام کے لیے, اچھے انٹرویوز کے لیے, اچھے سکسیس اسٹریٹجیز کے لیے موو ٹی وی 786 کو سبسکرائب.